الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 تا 48 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس میں یہود کے طرز عمل کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہارے اندر یہ خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے تو اللہ کے رسول اور اس کی کتاب اور احکام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، تو تم اس رویے اور طرز عمل کے قریب بھی مت جانا۔ تو دیکھیے اس پس منظر میں آیات کی طرف۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک بڑا حصہ دیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب تورات کا علم عطا کیا گیا، جس میں عقائد و نظریات اور حلال و حرام کی تفصیلات موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل، انہوں نے کتاب کے علم سے منہ موڑا اور اس کتاب کی تعلیمات پر مبنی عقائد و نظریات اور حلال و حرام سے انحراف کیا، آزاد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معزول کر دیا، نئی امت مسلمہ کھڑی کر دی۔ تو یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ اس نئی امت، موجودہ امت محمدیہ، ان کو بھی گمراہ کر دیا جائے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، لہذا اس جاننے والے نے تمہیں بتا دیا ہے، تو تم ان دشمنوں سے بچتے رہو۔ آج کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہود و نصارہ نے نسل انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے جو جال بچھا رکھے ہیں وہ بالکل واضح نہیں ہے۔ سپورٹس چینلز، میوزیکل شوز، فیس بک، بچوں کے لیے گیمز اور پتہ نہیں کیا کیا قباحتیں ہیں کہ ساری نسل انسانی اس میں الجھی رہے۔ پھر ساری نسل انسانی میں سے یہ لوگ امت مسلمہ کے افراد کے خصوصی طور پر دشمن ہیں۔ تو اس آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ کافی ہے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی اگر امت مسلمہ قرآنی اصولوں پر کاربند رہتی ہے اور شیطانی ایجنڈوں پر کام کرنے والوں کا مقابلہ کرتی ہے، پھر ہمیں ان کی دشمنی سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ پھر اس صورت میں اللہ ہمارا ولی اور مددگار کافی ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ چونکہ ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے تو یہ ہمارے دشمن ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ آگے دیکھیے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی ایسے ہیں جو کلام کو اس کے اصل جگہ سے پھیرتے ہیں۔ آج بھی یہود کا یہی کام ہے، سارا میڈیا ان کے قبضہ میں ہے، اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہودی نواز، نام نہاد اسلامک سکولرز انہی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ کلام کو، بات کو گھما پھرا کر کرنے کی ان کی یہ جو عادت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے، اس سے پہلے کی بلکہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس عادت کی 3 مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں احکام الہی سن کر کہتے ہم نے سن لیا، اور آپس میں آہستہ سے کہتے ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی سن تو لیا لیکن فرما برداری نہیں کریں گے۔ تو ان کی عادت کی دوسری مثال سنیے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں ہماری بات سنو، تم کو کوئی بات نہ سنائی جائے، یعنی آپ کی موافقت میں کوئی بات نہ سنائی دی جائے، کوئی آپ کی بات کی موافقت نہ کرے۔
اور ان کی عادت کی تیسری مثال وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں رائنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ رائنا کا مفہوم تو یہ ہے نا، ہماری رعایت کیجئے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں ذرا سمجھا دیجئے۔ تو زبان کو موڑتے ہیں، اس کو ذرا کھینچ کر لفظ کو لمبا کرتے ہیں، رائنا بنا دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ یوں یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور احکام الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی لوگ ہیں، ان کی عادت یہ جاری و ساری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر نسل انسانی کو دین اسلام سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان لگانے کے لیے، یعنی ان کی یہ ساری حرکات دین اسلام میں عیب لگانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور درست بات بھی ہوتی۔ ظاہر ہے یہود بھی نسل انسانی میں سے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ شیطانی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور شیطان ساری نسل انسانی کا دشمن ہے جو ان یہود کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ یہود کے لیے بھی بہتر اور درست بات یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فیصلہ کر لیتے۔ وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ۔ اب اگلی آیت میں یہود کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک پر۔ تو یہ کام بھی امت نے چھوڑ دیا۔ یہود کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دینا یہ قرآن کا طریقہ کار ہے۔ مصدقا لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، تو تم اس قرآن پر اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم مٹا ڈالیں چہروں کے نئے نقش اور پھر الٹ دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ یہ اصحاب سبت وہ تھے جن پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار منع کیا گیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا ہم اس پر مختصراً گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کا تفصیلی واقعہ سورۃ الاعراف کے 21ویں رکوع میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے، لہذا چہروں کے بگڑنے اور لعنت کا حکم آنے سے پہلے ایمان لے آؤ، ورنہ اگر یہ حکم آ گیا تو اس کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اب اگلی آیت میں ایسے جرم کا ذکر ہے جو ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشیں گے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، خواہ وہ بت ہوں، انبیاء و اولیاء ہوں، یا مادہ پرستی کا شرک ہو، یا قانون سازی میں اللہ کے سوا کسی کو قانون ساز تسلیم کر لیا جائے۔ اور جیسے ان دنوں میں گھریلو اور عائلی نظام کے لیے چند قوانین قرآن و سنت کی تعلیمات کے واضح خلاف پاس کر دیے گئے، تو یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا،
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے تو جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے، تو اس عظیم ترین جرم کی سزا بھی عظیم ترین ہوگی اور اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے جرم عظیم سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔